لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي الطهامي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة والعبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ العظم روحی و ارواحنا لمقدم الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سب مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند. آج کی تاریخ بڑے ہی غمناک تاریخ ہے. دو معصوم شخصیتوں سے وابستہ تاریخ ہے. ایک طرف نانا کا غم ہے تو دوسری طرف نواسے کا غم ہے، اور پرسہ بھی دینا ہے ہمیں اس بیوی کو، اس کے باپ کا بھی اور اس کے فرزند کا بھی. میں نے اپنے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت کا انتخاب کیا ہے، اور جتنی دیر بھی گفتگو ہوگی انہی دو معصوم شخصوں سے وابستہ گفتگو ہوگی. الحمدللہ یہ مجلسوں کا فیض ہے اور فرش ادا کی برکت ہے کہ جہاں پر سامعین کے ذہنوں میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل سے وابستہ بہت سی حضور اور ائمہ معصومین کی حدیثیں محفوظ رہتی ہیں، وہیں پر انہی مجلسوں کے صدقے میں ایسی فرش ادا کے طفیل میں سامعین کے ذہنوں میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل سے وابستہ بہت سی قرآن مجید کی آیتیں بھی محفوظ رہتی ہیں، اور یقین جانیے یہ سب صدقہ اس فرش مجلس کا. میں اکثر کہتا ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا کہتا رہوں گا کہ اس فرش اعضاء کے طفیل میں جتنی معلومات آج ہمارے ہاں بچوں کو حاصل ہے اتنی معلومات ان کے ہاں بڑوں کو حاصل نہیں ہے. تو شاید کوئی ایسا مومن ہو جس کے ذہن میں آیت محفوظ نہ ہو. اگر آیت محفوظ نہ ہوگی تو بات ترجمے کی حد تک ضرور محفوظ ہوگی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ ہے جس نے اپنی طرف سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا بالہدی، اور ہم نے اپنے اس رسول کو ہدایتوں کا مرکز قرار دیا ہے. اور یاد رہے کہ ہم نے اپنے رسول کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے اسے ایک دین دیا ہے جو دین حق ہے. اور ہمارے حبیب اور ہمارے رسول کا کام یہ ہوگا کہ ہمارے عطا کردہ دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے. اب یہ بات مشرکوں کو چاہے کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے، مگر میرا حبیب کرے گا وہی جو میرا اس سے حکم ہے. یہ ہے اس آیت کا سادہ ترجمہ. آیت کا آغاز ہو رہا ہے لفظ ارسلہ سے. عربی جاننے والے موجود ہیں. ارسلہ کے معنی ہوتے ہیں بھیجنے کے. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہے جس نے اپنی طرف سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا. ارسلہ کے معنی بھیجنے کے ہوتے ہیں، رسول جس کو بھیجا جائے. اللہ آیت کے پہلے فقرے میں سرکار دو عالم کے بھیجنے کا تذکرہ کر رہا ہے،
اب سرکار دو عالم کی عظمت کو وہی سمجھے جس کے پاس بھیجا ہوگا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک سب مل کے صلوات بن کے بابا دے ولم صلوات. اگر دماغ میں بھیجا ہوگا تو اس اللہ کے بھیجے ہوئے کو انسان سمجھے گا, اور اگر دماغ میں بھیجا نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے لفظ رسول کے معنی نہیں سمجھے. اگر دنیا لفظ رسول کے معنی سمجھ لیتی تو کبھی بھی رسول اللہ کو اپنا جیسا نہ کہتی. ہمارے یہاں اردو زبان میں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے, رسول و رسائل. یہ پیغام پہنچانے اور پیغام لینے کے جتنے ذریعے اس دنیا میں موجود ہیں, ان تمام ذریعوں کو کہا جاتا ہے رسول و رسائل. جتنے بھی مظاہرے ہیں, جتنے بھی وسائل ہیں پیغام دینے کے اور پیغام لینے کے, انہیں کہا جاتا ہے رسول و رسائل. اسی میں موبائل بھی آتا ہے, ٹیلی فون بھی آتا ہے, اور ٹی وی بھی آتی ہے, اور یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ سب آتی ہیں. پیغام پہنچانا اور پیغام لینا, رسول و رسائل. میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات سب سمجھ جائیں. مثال یہاں کی نہیں ہوگی, کہیں باہر کی ہوگی. مثلا میں گیا ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے, اور ایک صاحب ہمارے دوست تھے, ان کے پاس ہم نے دیکھا اتنی بڑی کوئی چیز ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ ارے کہیں مولانا دنیا اتنی ترقی کر گئی, آپ کو یہ نہیں معلوم یہ کیا؟ میں نے کہا بھائی میں تو دیہات کا رہنا اور مجھے کیا خبر. کہا حضور اسے موبائل کہتے ہیں. میں نے کہا کیا اس سے جاسوسی ہوتی ہے؟ کہا نہیں, اس سے بات ہوتی ہے. بات ہوتی ہے کہاں؟ ہم نے کہا کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ کہ تو ہے ہی یہ بات کرنے کے لیے, کس سے بات کرنا ہے؟ اب میں نے کہا میرے ایک دوست ہیں مولانا فلاں صاحب, ان سے بات کرنا ہے. ان کا ہاں ان کا نمبر ہے میرے پاس. لیا انہوں نے اور ڈائل کیا اور کہا لیجیے آپ بات کر لیجیے. میں نے لگایا کان میں, حضرت ہلو. میں نے کہا ہلو, آپ کون؟ میں نے کہا میں مولانا عسکری. آپ کون؟ کہا میں فلاں صاحب. اچھا مولانا آپ آ گئے؟ میں نے کہا ہاں جی ہاں میں آ گیا ہوں. کب جائیں گے؟ میں کل جاؤں گا. کہا اچھا ایسے کل صبح آ جائیے ہمارے یہاں ناشتے پر. دوست ہے نا, ناشتے پر آ جائیے. ہم نے کہا آ جائیں گے. اب جو کل آیا تو میں ٹھیک دوپہر 2 بجے ان کے گھر پہنچا. تو کہا مولانا میں نے آپ کو صبح ناشتے بلایا تھا اور آپ دوپہر میں آ گئے کھانے پر. میں نے کہا جی نہیں, آپ نے ہمیں کھانے بلایا تھا. کہا نہیں ہم نے آپ کو ناشتے بلایا تھا. میں نے کہا بالکل غلط, آپ نے ہمیں کھانے بلایا تھا. کہا نہیں مولانا ہم نے آپ کو ناشتے بلایا تھا. اب وہ کہہ رہے ناشتہ ہو میں کراؤں کھانا. تو میں نے کہا دیکھیے نہ جھوٹ آپ بول رہے ہیں نہ میں بول رہا ہوں, یہ ساری خرابی اس موبائل کی ہوگی. کیا مطلب؟ ہم نے کہا آپ نے کہا ہوگا ناشتہ, اس نے مجھے سنایا ہوگا کھانا. آپ نے کہا ہوگا ناشتہ اور اس نے مجھے سنایا ہوگا کھانا. کہا مولانا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے کہ اپنی طرف سے کلام ہی نہیں کرتا. ہائے ہائے بھائی صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کہا یہ اپنی طرف سے تو بات ہی نہیں کرتا, یہ اپنی طرف سے کلام ہی نہیں. تو وہی کہے گا جو آپ کہیں گے. یہ تو وہی کہے گا جو آپ کہیں گے. یہ وہی کہے گا جو آپ کہیں گے. یہ اپنی طرف سے کلام ہی نہیں کرتا. ہم نے کہا ہو سکتا ہے بھول گیا ہو. کہا مولانا یہ بھول بھی نہیں سکتا. میں نے کیسے؟ کہ اس میں ہلکی سی کرنٹ کی ایک لہر دوڑ رہی ہے, بجلی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے, جو نہ اسے بھولنے دیتی ہے نہ بھٹکنے دیتی ہے. بات میرے سمجھ میں یہیں سے آ گئی. عام انسان کا بنایا ہوا ادنا سا ذریعہ اگر ہلکی سی بجلی کرنٹ دوڑے تو نہ اسے بھولنے دیتی ہے نہ بھٹکنے دیتی ہے. تو وہ نبی جو نور مجسم بن کے آیا تھا, صلوات بر محمد والے محمد. جزاک اللہ. اس میں نہ نسیان کی بیماری ہوگی, اس میں نہ بھولنے کی بیماری ہوگی. تو ہم نے کہا بھائی یہ چیز تو بہت عمدہ ہے, یہ چیز تو بہت عمدہ ہے. اب ہم تو ہیں بھائی مولوی, استعمال کرنا ہر چیز کا جانتے, خریدنا بالکل نہیں جانتے. ان سے کہا آپ کو تو معلوم ہے خریدنا جانتا ہوں میں. تو کہا کیا مطلب؟ ہم نے کہا کیا آپ کو مطلب سمجھانا پڑے گا؟ ایک ایسے مجھے بھی لا کے دے دیجئے.
کہا ٹھیک ہے آپ کو دے دیں، آپ دوست ہیں آپ کو بالکل ایسے لا کے دے دیں گے۔ ہم نے کہا بالکل اسی جیسا ہو؟ کہا بالکل اسی جیسا ہوگا۔ اب وہ گئے بازار اور بازار سے ایک عدد موبائل میرے پاس لے آئے، کہ حضور لیجئے، یہ بالکل اسی جیسا ہے، نمبر وہی ہے، سائز وہی ہے، کلر وہی ہے، نام وہی ہے، سارا معاملہ بالکل اسی جیسا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اسی جیسے کو لے کے آیا اپنے گھر، اسی جیسے کو لے کے آیا اپنے گھر، ہاتھ میں میرے تھا۔ ایک صاحب نے کہا مولانا آپ کا موبائل بھی ہے؟ تو ہم نے کہا اور کیا آپ نے جو کوئی چھوٹا موٹا مولوی سمجھ رکھا ہے کہ ایک موبائل بنا خرید سکوں؟ ہے۔ کہا کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا تو ہے یہ بات کرنے کے لیے۔ کہا ذرا دیجئے۔ میں نے کہا لیجئے۔ اب لیا انہوں نے، وہ بٹن دبا رہے ہیں، کہ مولانا خیریت تو ہے؟ میں کیا مطلب؟ ارے کہا نہ اس میں کرنٹ ہے نہ کنیکشن ہے، یہ آخر ہے کیا؟ نہ اس میں کرنٹ ہے نہ کنیکشن ہے۔ میں نے کہا کرنٹ اور کنیکشن مجھے پتا نہیں ہے، بلکہ ہے بالکل اسی جیسا۔ بھائی صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ہم نے کہا کرنٹ اور کنیکشن مجھے پتا نہیں ہے، بلکہ ہے اسی جیسا۔ کہنے لگے مولانا اسی جیسے سے کام نہیں چلے گا، جب تک کرنٹ اور کنیکشن نہ ہو اسی جیسے کام نہیں چلے گا۔ یہی بات میرے سمجھ میں آ گئی۔ یہ سارے مولوی جو کہتے ہیں ہم نبی جیسے، ہم نبی جیسے، ہم نبی جیسے، سنیے، مولوی وہ موبائل ہوتا ہے جس میں نہ کرنٹ ہوتا ہے نہ کنیکشن ہوتا ہے۔ نبی اس ذریعے کا نام ہے جس میں وحی الہی کا کرنٹ بھی ہوتا ہے اور اسمت کا کنیکشن بھی ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ کہو صلوات بھیج دیں دھیمی دھیمی۔ وہ الذی ارسل، وہ ہے جس نے اپنی طرف سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ اللہ کرا ہم نے اپنی طرف تمہاری ایک رسول بھیجا۔ اب کب بھیجا؟ کیا تاریخ تھی؟ بھئی صحیح تاریخ کا پتہ ہمیں تو ہے نہیں، سرکار دو عالم کے آنے کے صحیح تاریخ کا پتہ ہمیں تو ہے نہیں۔ اور وجہ یہ کہ جب ہمارے بڑے بھائیوں کو نہیں معلوم کہ سرکار کب آئے تو چھوٹے بھائیوں کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہم نے کہا حضور کب آئے؟ کہا 12 تاریخ کو۔ کب گئے؟ کہا 12 تاریخ کو۔ ولادت بھی 12، وفات بھی 12، آئے بھی 12 کو، گئے بھی 12 کو۔ چلیے 12 سے اتنا تو پتا چل گیا کہ نبی بھی نہ 12 کے بغیر آتا ہے نہ 12 صلوات پر محمد والے محمد۔ بھیا پیچھے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لگتا ہے یہاں کے نہیں ہیں، پڑھیے صلوات بوالے ولن۔ تو الذی ارسل، وہ ہے جس نے اپنی طرف تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، بالہدیٰ، ہدایت کا مرکز بنا کے بھیجا۔ اللہ نے بھیجا۔ ایک سوال اور ہے، اور وہ بھی چلتے تھے، سن لیجئے تاکہ مومنین آ جاؤں، میں مسائل بندے سے قریب ہو جاؤں۔ اللہ کہہ رہا ہم نے بھیجا، اے پروردگار اس تو نے اپنے رسول کو کہاں بھیجا یہ بھی تو بتا دے۔ سرکار دو عالم آئے، ہندوستان میں نہیں آئے۔ اللہ نے اپنے سب سے بڑے رسول کو ہندوستان میں نہیں بھیجا، اللہ نے اپنے سب سے بڑے رسول کو یونان میں نہیں بھیجا، اللہ نے اپنے سب سے بڑے رسول کو ایران میں نہیں بھیجا، اللہ نے اپنے سب سے بڑے رسول کو مصر میں نہیں بھیجا۔ اس لیے کہ وہ علاقے تھے جہاں پر تمدن و تہذیب تھی۔ ایک جملہ کہا، بڑا تفصیلی معاملہ ہے مگر میں بڑے اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں پہ علم تھا، تہذیب تھی، تمدن تھا، مہذب لوگ پائے جاتے تھے، پڑھے لکھے لوگ پائے جاتے تھے۔ تو سرکار کو کہاں بھیجا؟ عرب میں بھیجا، جہاں جہالت تھی، جہاں انسانیت نہ تھی،
جہاں کے لوگ بد اخلاق تھے، جہاں کے لوگ بد کردار تھے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اجالے کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ عرب جو آپ دیکھ رہے ہیں، آج کا عرب، یہ جملہ ضائع نہ جائے، یہ آج کا عرب جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی سدھری ہوئی حالت ہے۔ اے پیچھے والوں تھوڑا بولا کرو بھائی، یہ جو آج کا عرب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی سدھری ہوئی حالت ہے۔ تو ذرا سوچ کے بتائیے مجھے، جب سدھری ہوئی حالت میں یہ اتنے بگڑے ہیں، تو جب بگڑے رہے ہوں گے کتنے بگڑے رہے ہوں گے؟ عربوں کو زمانے سے دو کام تھا، یا اونٹوں کا چرانا یا اونٹوں کو چورانا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو عرب میں جہالت تھی، اندھیرا تھا، انسانیت نام کوئی چیز نہ تھی۔ ایک ایک اونٹ پر 80 سال تک جنگیں لڑتے تھے، بڑے جاہل تھے، ان سے زیادہ جہالت تو کہیں تھی ہی نہیں۔ اور اللہ نے اپنے سب سے بڑے رسول کو، سب سے بڑے پیغمبر کو، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کائنات، نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار، اتنا بڑا رسول، اور بھیجا کہاں؟ اس علاقے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا تھا۔ معبود تیرا حبیب ہے، تیرا نبی ہے، بڑی محبت تجھے اپنے نبی سے ہے۔ یہ علاقے جہاں پہ علم تھا، تمدن تھی، تہذیب تھی، یہاں بھیج دیا ہوتا۔ یہ کیا معاملہ کہ اتنا بڑا رسول آیا تو حرم میں آیا؟ اب وجہ میں کب بیان کروں؟ جب مجمع زوردار صلوات پڑھے گا۔ سوال ذہن میں آ گیا نا، یہ علاقوں میں کیوں نہیں بھیجا، وہاں کیوں بھیجا؟ ہمارے ایک استاد گزرے ہیں، گزرے کیا وہ ہیں، محسن قرادی صاحب۔ ایک دن یہی بحث چھوڑ دیا انہوں نے، اب اسے ان کے انداز میں تو نہیں، میں اپنے انداز میں پڑھوں گا، مثلا میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک صاحب نے کہا مولانا ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے مجلس چہلم پڑھنا ہے آپ کو۔ وعدہ ہو گیا مجھ سے، میں نے کہا انشاءاللہ پڑھ دیں گے۔ کس تاریخ میں؟ فلاں تاریخ کو میں نے کہا حاضر ہو جاؤں گا۔ اب وہ جب تاریخ آئی تو میں وہاں پہنچ گیا جہاں مجھے جانا تھا پڑھنے کے لیے، اور بانی مجھے بڑا خرچ کیا، اور بڑے مگر تو بڑے شور شرابے کے ساتھ۔ جب مجلس کے وقت آیا کہ چلیں مجلس پڑھیں، تو آئے کہیں گے حضور بڑا نام سنا ہے آپ کا، بڑی اچھی کتابت ہے آپ کی، بڑی شہرت ہے آپ کی۔ میں نے کہا پھر؟ کہا آج ایسی مجلس پڑھ دیجئے کہ ہر طرف واہ واہ ہو جائے، اور ہر طرف ہے کہ صاحب کیا عمدہ مجلس ہوئی اور کیا شاندار مجلس ہوئی۔ آپ لاج رکھ لیجئے، بڑی محنت کی ہے میں نے، اور ہمارے بڑے عزیز تھے، اور یہ تھے وہ تھے۔ میں نے انشاءاللہ مت گھبرائیے، ممبر پر جانے دیجئے، ایسی مجلس پڑھوں گا کہ پورا گاؤں یاد کرے گا، بھولے گا نہیں، انشاءاللہ بھولے گا نہیں۔ اب جب ہم داخل ہوئے امام باڑے میں اور بسم اللہ کر کے ممبر پر آئے، اور ممبر پر آنے کے بعد ہم نے جو خطبہ ختم کیا، اور جو داہنے طرف دیکھا تو کچھ بالکل بدحواس لوگ بیٹھے تھے، سامنے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے بے شعور، بائیں طرف دیکھا تو کچھ عجیب پاگل قسم کے لوگ بیٹھے تھے۔ پورے مجمع میں عجیب حالت، نہ کوئی ڈھنگ کا آدمی دکھائی پڑ رہا ہے، نہ کوئی باشعور دکھائی پڑ رہا ہے، نہ کوئی مہذب دکھائی پڑ رہا ہے۔ کہیں پاگل بیٹھے ہیں، کہیں وحشی بیٹھے ہیں، کہیں بچے بیٹھے ہیں، کہیں تعصب زدہ لوگ بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ مختلف طرح، تو جیسے ممبر پر گئے اور یہ منظر دیکھا تو قسم خدا کہ آپ ایسا دن نہ لائے اللہ کسی خطیب پر کہ سامنے پاگل بیٹھے ہوں اور بچے بیٹھے ہوں اور بے شعور لوگ بیٹھے ہوں۔ جیسے نگاہ پڑی زبان خشک ہو گئی، پیاس لگ گئی، کئی گلاس پانی پی گئے، اور معلوم ہوا کہ بالکل لفظوں نے صاف ذہن کا چھوڑ دیا، کیا پڑھیں، کیسے پڑھیں، کس کو سنائیں، کیسے سنائیں۔ یہاں تک ایک آدھے گھنٹے میں ہم نے ممبر چھوڑ دیا، آ گئے ممبر سے نیچے۔ اب جب چلے تو صاحب بڑے برہم، کیا مولانا
فلائٹ سے بلایا تھا آپ کو اور کار بھیجا تھا آپ کے پاس اور اتنے ہم نے آپ کو پیسے کے لیے وعدہ کیا تھا، یہ تھا وہ تھا، اور آپ ممبر میں گئے اور آپ سے 1 گھنٹے کا مسجد میں پڑھی گئی، یہ کیا کیا آپ نے؟ ہمیں بے عزت کر دیا آپ نے۔ ہم نے کہا سنیے، آج آپ نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے میری تاریخ خطابت میں کسی نے نہیں کیا۔ ارے یہ سب نہ کرتے، یہ علائش فلائش چھوڑتے، کم از کم ڈھنگ کا مجمع بلائے ہوتے، کوئی باشعور لوگ بلائے ہوتے، کوئی پڑھے لکھے لوگ بلائے ہوتے، کوئی سنجیدہ لوگوں کو بلایا ہوتا، تب تو ہم خطابت کرتے۔ معلوم یہ سنیے گا، معلوم یہ ہوا کہ پڑھے لکھے مجمع سے اور سنجیدہ مجمع سے سبحان اللہ کروا لینا، نعرے لگوا لینا، واہ واہ کروا لینا، یہ کمال خطابت تو ہے، معجزہ خطابت نہیں ہے۔ بھائی صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بھائی بات واضح ہو رہی ہے، پڑھا لکھا مجمع ہو، باشعور لوگ ہوں اور بے ہوش لوگ نہ ہوں تو ایسے پڑھے لکھے مجمع سے واہ واہ کروا لینا، سبحان اللہ کروا لینا، نعرے لگا لینا، یہ کمال خطابت تو ہے، خطابت کا کمال تو ہے، خطابت کا معجزہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ ہمارے زبان میں وسع ڈال دے کہ جو بے شعور ہیں وہ باشعور بن جائیں، جو وحشی ہیں وہ مہذب بن جائیں، تو یہ کمال خطابت نہیں، یہ معجزہ خطابت ہے۔ اگر اللہ اپنے حبیب کو ان ممالک میں بھیجتا تو کمال ہدایت کا مظاہرہ ہوتا، معجزے کا نہ ہوتا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ یہ ہے معاملہ۔ ایک آؤ صلوات سے مل کے پڑھ رہے بابا دے بولو۔ الحمدللہ۔ آپ نے غور کیا؟ هو الذی ارسل، وہ ہے جس نے اپنی طرف سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، بالہدا، ہدایت کا مرکز بنایا، اور یاد رہے کہ ہم نے اس سے خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے۔ اب یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ خاص فرد کے لیے فرمائش تھی، اس لیے سنا رہا ہوں، کہا کہ ہم نے اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا بلکہ ہم نے اسے ایک دین دیا ہے جو دین حق ہے۔ سنیے گا، اللہ مقام فخر میں آ کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، اور ہم نے ہدایت کا مرکز بنایا، اور ہم نے اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا بلکہ ایک دین دیا ہے جو دین حق ہے، اور کام یہ ہوگا کہ میرا حبیب میرے دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ سنیے گا، میرا حبیب میرے دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ مقام فرق میں اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب میرے دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، اللہ کا رسول آیا اور 63 سال کے بعد چلا گیا، کیا اللہ کا دین غالب آیا؟ یہ دعویٰ تو ہے اللہ کا کہ ہمارا نبی ہمارے دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ سرکار آئے اور 63 سال رہے اور چلے گئے، کیا اللہ کا دین غالب آیا؟ ارے دین تو چھوڑیے، وہ کون سا میدان ہے جس میں حضرت مسلمان غالب ہیں؟ ہر میدان میں ہم نے انہیں مغلوب پایا، ہاں جھگڑے میں غالب ہیں کہیں کہیں، کیا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں یہ غالب ہر میدان میں مغلوب؟ اور اللہ کہہ کے آ رہا ہے میرا حبیب میرے دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ سرکار دو عالم آئے، آ کے چلے گئے، دین تو غالب آیا نہیں، اور اگر آ گیا ہوتا جو جس ملک میں آپ رہتے ہیں
اس ملک میں 90 کروڑ آبادی بت پرستوں کی نہ ہوتی۔ آپ کا اس ملک میں رہنا اور یہ مناظر دیکھنا دلیل ہے کہ دین تو غالب آیا نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہمارا نبی ہمارے دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ سرکار آئے، آ کے چلے گئے، دین تو غالب آیا نہیں۔ آئیے سب مل کے اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرے، میرے حبیب تیرا دعویٰ تھا میرا نبی میرے دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ سرکار آئے، آ کے چلے گئے، دین تو غالب آیا نہیں۔ تو عجب نہیں، اللہ کی آواز سنو، ہم نے کوئی ایک محمد تھوڑی رکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں آپ نے جا کے نہیں کہا ہم نے کوئی ایک محمد نہیں رکھا، وہ سلسلہ محمد کا پہلا محمد تھا جو دین لے کر آیا، آخری آ جائے اور دین غالب نہ ہے تب کہنا صلوات پر محمد والے محمد۔ میرا خیال ہے میرا پیغام پہنچ گیا۔ ہمیں یہ عقیدہ مہدی، اس پہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ نہیں آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا، عقیدہ غیبت پر ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے عقیدہ۔ اب بات پہنچ جائے ہم ہر اس عقیدے کا ببانگ دہل انکار کر دیں گے جس پر کوئی سپورٹ قرآن کی آیت نہ کرے۔ لیکن یہی آیت پر غور کریں، اللہ کہہ رہا ہمارا نبی ہمارے دین کو غالب کر دے گا۔ سرکار آئے تو غالب تو آیا نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات سب سمجھ جائیں۔ مثلا ہمارے کرار بھائی آ گئے، انہوں نے کہا مولانا ایک ہم 17 ربیع الاول کو محفل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ قبول کرے، کہا وہ تو کرے گا ہی، اخلاص ہوگا تو کرے گا ہی، مگر آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے طرف سے کوئی ایسا شاعر دے دیجئے جو تمام شاعروں پر غالب آ جائے۔ تھوڑا بولا کرے بھائی، تمام شاعروں پر غالب آ جائے۔ ہم نے کہا انشاءاللہ مت گھبرائیے، ایسا شاعر دوں گا جو تمام شاعروں پر غالب آ جائے گا۔ وقت آیا محفل کا، ہم نے اپنے تو ایک شاعر کو بھیج دیا، اس نے شرکت کی۔ ہم نے فون کر کے پوچھا کرار بھائی ہمارا بھیجا ہوا شاعر کیسا رہا؟ کہا مولانا دعویٰ تو بہت بڑا تھا آپ کا، ایسا شاعر دوں گا جو تمام شاعروں پر غالب آ جائے گا۔ ہم نے کہا پھر؟ کہا آپ کا شاعر بیرونی شعراء تو چھوڑیے، مقامی شاعروں پر غالب نہیں آیا۔ تھوڑا بولا کرے پیچھے والوں، مقامی شاعروں پر غالب نہیں آیا۔ دعویٰ کیا تھا؟ ایسا شاعر دوں گا جو تمام شاعروں پر غالب آئے گا، اور وہ غالب کسی پر نہیں آیا۔ اب جو نہیں بولے گا مجھے شکایت اس سے ہو جائے گی۔ غالب کسی پر نہیں آیا۔ بھائی تو ہوا میں کیا ہوا؟ میں دعوے میں ناکام ہوا، وہ مقصد میں ناکام ہوا۔ دعویٰ کیا تھا؟ ایسا شاعر دوں گا جو سب پر غالب آئے گا، وہ غالب نہ آیا تو ہم ہوئے دعوے میں ناکام، وہ ہوا مقصد میں ناکام۔ اللہ کا دعویٰ کیا ہے؟ ایسا نبی جو ہمارے دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ سرکار آئے، آ کے چلے گئے، دین تو غالب آیا نہیں۔ تو اب اس آیت کو لے کر ہمارے بڑے بھائیوں کے سامنے دو باتیں رہ جاتی ہیں۔ دو باتیں کہ ایک بات کو مان لو، یا تو نبی پاک کو ناکام مان لو، یا وہ جو پردے میں ہے اسے امام مان لو۔ یہ موضوع نہیں ہے، وقت میں نہیں ہے، مگر ایک بات تھی اس لیے میں نے پہنچا دی۔ آپ کہتے ہیں آیتیں ہیں، ہزاروں آیتیں ہیں امام زمانے کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، بڑے بڑے مل جاتے ہیں۔ اب مولانا یہ بتائیے کہ آپ کے آخری امام کب آئیں گے؟ آپ کے آخری امام، جیسے لگتا ہے ہم نے بھی کوئی سقیفہ بنائی ہو۔ آپ کے امام کب آئیں گے؟ آپ کے امام کب آئیں گے؟ تو ہم بھی جواب دے دیا کہ نظرہ ہے مذاق کہ اللہ نے 11 امام بھیجے، آپ نے مار ڈالے، اب جب آپ مر جائیں گے تب وہ آئیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔
ہمارے بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہیں کہیں، سنا یہ کہ تم اپنے امام کو خط لکھتے ہو؟ یہ جو عریضہ ہم آپ لکھتے ہیں اس یہ دنیا بعنوان طنز کہتی ہے خط۔ سنا یہ کہ آپ اپنے امام کو خط لکھتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہم اپنے امام کو خط لکھتے ہیں، آپ اپنے والوں کو لکھیے۔ بھائی اعتراض کاہے کا؟ ہم اپنے کو لکھتے ہیں اور آپ اپنے والوں کو لکھیے۔ مگر وہ بیچارے اپنے والوں کو تو لکھتے نہیں۔ اتا اپنے والوں خط کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے کہ خط کے لیے پتہ ضروری ہے۔ بھائی صلوات پڑھیے محمد والے محمد، پتہ ضروری ہے۔ جو دنیا میں لاپتہ رہے ہوں ان کا پتہ کون ڈھونڈے گا؟ دیکھیے خط ہمیشہ وہی لکھتا ہے جس کا کہیں پہ کوئی ہو۔ اگر کہیں کوئی نہیں ہوگا تو کوئی خط کاہے کو لکھے گا؟ ہم نے یہاں ہمارٹ میں بمبئی دیکھا خط لکھتے ہوئے لوگوں کو، دلی دیکھا لکھتے ہوئے، یہاں آج تک کبھی انہوں نے کہا ناگالینڈ خط لکھ رہے ہیں، آسام خط لکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ لیکن آسام اور ناگالینڈ کو ہے ہی نہیں، تو معلوم ہے خط وہیں لکھا جاتا ہے اسی کے پاس جہاں کوئی کسی کا ہو۔ کہا سنا تم اپنے امام کو؟ ہم نے کہا ہاں اپنے امام کو لکھتے ہیں، کیا کیجئے گا؟ کہا کہ خط جاتے تو ہم نے بہت دیکھا، جواب آتے آج تک نہ سنا۔ یہ بھی ہمارے بچوں سے کہا جاتا ہے، خط جاتا کہاں جاتا، جواب آتا ہے۔ خط جاتے تو بہت دیکھا، جواب آتے آج تک نہ سنا۔ سنیے گا، کہا جاتا ہے کہ تم خط بھیجتے ہو، خط جاتے تو ہم نے بہت دیکھا مگر جواب آتے آج تک نہ سنا۔ جواب آتا ہے، جواب آتے آج تک نہ سنا۔ تو ہم نے کہا یہ سوال تو رکھیے ایک طرف، دنیا میرے ایک سوال کا جواب دے دے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا آپ کا سوال کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہر مسجدوں سے صبح صبح ایک آواز آتی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ نئی بات پہنچی، صبح صبح آواز آتی یا نہیں آتی ہے؟ یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ تو سلام جاتے تو ہم نے بہت دیکھا۔ بھائی جو سمجھ گیا صلوات پڑھے بابا دے بلند، سلام جاتے بہت دیکھا، سلام جاتے بہت دیکھا، جواب آتے آج تک نہیں سنا۔ جبکہ سلام مستحب ہے، جواب واجب ہے۔ جواب آتا ہے، جواب آتے تو کبھی نہیں سنا۔ تو جب اپنی گردن پھنسی تو کہا نہیں، جب ہم اپنے سرکار کو سلام کرتے ہیں تو ہمارے سرکار ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سنیے گا، جب ہم اپنے سرکار کو سلام کرتے ہیں تو ہمارے سرکار ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب نہ سنائی دے یہ ہمارے کانوں کا قصور ہے، جواب سرکار دیتے ہیں، نہ سنائی دے یہ ہمارے کانوں کا قصور ہے۔ ہم نے کہا وہی معاملہ ہمارے خط کا ہے۔ ہم امام کو جب خط لکھتے ہیں تو ہمارا امام ہمارے خط کا جواب دیتا ہے، دکھائے نہ دے آنکھوں کا قصور ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ آجا سنیے، جواب بھی آتا ہے، کیسے آتا وہ سنیے، سب کو معلوم ہے، لیکن بڑی بات ہے، سب سنتے رہتے ہیں، صرف اسٹائل بدلا ہوا ورنہ بات سب پرانی ہے۔ خط دو طرح کا لکھا جاتا ہے۔ جب ایک کوئی آدمی کی جو خط لکھتا ہے تو خط دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خط ہوتا ہے مطالبے کا اور ایک خط ہوتا ہے خیریت کا۔ ایک ہوتا ہے مطالبے کا خط اور ایک ہوتا ہے خیریت کا خط۔ مطالبے خط کیسے ہوتا ہے؟ مثلا آپ کا کوئی عزیز دبئی میں ہو، آپ جو خط لکھیں، بھائی کوئی آنے لگے تو یہ بھیج دینا، اور یہ بھیج دینا، اور یہ بھیج دینا، وہ بھیج دینا، اور یہ بھیج دینا، مطالبہ۔ اب جب کوئی آنے لگا تو جس کو آپ نے خط لکھا تھا، جو آپ نے مانگا تھا، جو آپ نے مانگا تھا وہ اس نے بھیج دیا۔ تو یہ سامان نہیں آیا، یہ آپ کے خط کا جواب آیا ہے۔ یہ سامان نہیں آیا، یہ آپ کے خط کا جواب آیا ہے، آپ کے خط کا جواب آیا ہے۔ سنیے، جب ہم اپنے امام کو خط لکھتے ہیں
تو خط لکھتے ہیں مطالبے کا، مولا ہمیں یہ چاہیے، مولا ہمیں یہ چاہیے، مولا ہمیں یہ چاہیے، اور مولا ہمیں دے دیتے ہیں۔ ہم اپنے امام کو خیریت کا خط کبھی لکھتے ہی نہیں، لیکن کائنات کا وجود تاریخ خیریت سے ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، کائنات کا وجود بتا رہا ہے۔ ایک اور سمے کے سلوات ہے دے بابا دے بابا، کائنات کا وجود بتا رہا ہے، وہ خیریت سے ہے۔ آخری بات سنیے زلزلے کی، کہا ہاں مگر ایک چیز اور ہے آپ کے ہاں۔ ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ ابھی بھی جواب ہے، مطمئن ہو جائیں گے وہ۔ کہا وہ جو آپ عریضہ لکھتے، خط لکھتے ہیں، اس کو تو آپ پانی پہ پھینک دیتے ہیں، دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ خط اور دریا، یہ خط دریا کے ذریعے کیسے پہنچے گا؟ اب ایک جملے میں بات کہہ دوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ یہ آپ عریضہ جو ہے یہ آپ دریا کے حوالے کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بات یہ ہے کہ جس کو ہم بھیج رہے ہیں وہ ہے صاحب آیت تطہیر۔ کرار بھائی، وہ ہے صاحب آیت تطہیر، اور پانی طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اس سے بہتر کون بنے گا بھائی وسیلہ؟ اس سے بہتر وسیلہ کون بنے گا؟ کا دریا میں آپ ڈالتے ہیں، آخری وقت تک توجہ، یہ خط پہنچتا کیسے ہے؟ دریا میں ڈالنے کیا مطلب ہے؟ پانی کیسے پہنچا دے گا؟ ہم نے کہا سنیے، دشمنی اہل بیت، جملہ ضائع نہ جائے، دشمنی اہل بیت میں قرآن نہ بھول جائیے، توجہ دیجیے گا۔ ہم نے کہا دشمنی اہل بیت میں قرآن نہ بھول جائیے۔ موسیٰ کے ماں سے پوچھئے یہ دریا کے حوالے کیا تھا، وہ خرید ملا یا نہیں ملا؟ صلوات پر محمد و آل محمد، پوچھئے دریا سے۔ یہ عنوان نہیں تھا، مگر میں نے کسی وجہ سے پڑھا ہے یہ، تو اللہ کے راہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، ہدایت کا مرکز بنا کے بھیجا۔ ایک رشتہ سرکار دو عالم کا ہم سے ہے، اور دوسرا رشتہ سرکار دو عالم کا ہم سے ہے۔ ایک رشتہ ہمارا ان سے ہے، دوسرا رشتہ ان کا ہم سے ہے۔ ہمارا رشتہ ان سے ہے وہ ہے اطاعت کا، ہمارا کام ان کی اطاعت کرنا، اور ان کا رشتہ جو ہم سے وہ ہے ہدایت کا۔ ان کا کام ہدایت کرنا، ہمارا کام ہے اطاعت کرنا۔ یہ اطاعت کیا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اطاعت کا مطلب ہے کسی کے پیچھے چلنا۔ اطاعت کا معنی حکم کا مان لینا۔ ہمارا کام ہے ہم سرکار دو عالم کے حکم کو مانیں، جب مانے گا تو عمل بھی کرے گا۔ از میں معاملہ یہ سارا معاملہ اور ساری گڑبڑی اس بات کی ہے کہ دنیا نے رسول کو پہچانا نہیں۔ تو جو سلسلے محمد کے پہلے محمد کو نہ پہچان سکا ہو، اس سے کیا توقع رکھیں وہ آخری کو پہچانے گا؟ پہچاننا اہم ہے۔ اور ایک بات اور سنیے، میں مسائل کے قریب ہونا چاہ رہا ہوں، اس لیے الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں کہیں سے قریب ہو جاؤں۔ پہچاننا ضروری ہے، اور اہل بیت کے معرفت کے لیے ذریعہ بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اب تشریح کا موقع بالکل نہیں ہے، معصوم شخصیتوں کو پہچاننے کے لیے ذریعہ بھی معصوم ہونا چاہیے۔ غیر معصوم ذریعوں سے معصوم کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ گنہگار ذریعوں سے معصوم افراد کو نہیں پہچانا، ذریعہ معصوم ہونا چاہیے۔ اصحاب کو ذریعہ نہ بنائیے، ازواج کو ذریعہ نہ بنائیے، تابعین کو ذریعہ نہ بنائیے۔ اچھا اصحاب کو ذریعہ نہ بنائیں، ازواج کو ذریعہ نہ بنائیں، تابعین کو ذریعہ نہ بنائیں۔ یا اللہ ہے میرے سرکار ہے میرے نبی، کیا علماء سے پوچھیں؟ علماء کو ذریعہ بنائیں معرفت کا، کہ نہیں ان کو بھی ذریعہ نہ بنانا، عالم کو بھی ذریعہ نہ بنانا۔ یا نبی نے کیوں کہ اس لیے کہ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، عالم کہتے ہیں جاننے والے کو،
یہ ہمیں جانتے تو ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. عالم کہتے ہیں جاننے والے کو. ایک جملہ اور کہوں گا، عالم جاننے والا، عارف پہچاننے والا. جو انہیں جانے عالم، جو انہیں پہچانے عارف. اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ انہیں جانو، ہم نے کہا انہیں پہچانو. معاملہ پہچاننے کا ہے، جاننے کا نہیں ہے. تو عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو. ایک فرق سناؤ، عالم عارف میں فرق ہے کہ عالم شے کو دیکھتا ہے، عارف شے میں دیکھتا ہے. اب اس سے زیادہ میں تشریح کر بھی نہیں سکتا ہوں. عالم چیز کو دیکھتا ہے اور عارف چیز میں دیکھتا ہے. جو شے کو دیکھے وہ عالم، جو شے میں دیکھے وہ عارف. جو چیز کو دیکھے وہ عالم، جو چیز میں دیکھے وہ عارف. مثال دوں تاکہ بات سب سمجھ جائیں. بڑے لوگ مل جاتے ہیں، شیطان عالم تھا، رہا ہوگا عارف نہیں تھا. عارف نہیں تھا، عالم تھا. اس لیے اس نے آدم کو دیکھا، مٹی نظر آئی. نہیں بولا مجمع، نہیں بولا مجمع. بھئی اب تھک گئے، آپ نہیں، آپ تھک گئے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. عالم تھا، اس لیے اس نے آدم کو دیکھا، مٹی نظر آئی. عارف ہوتا، آدم میں دیکھتا، خلافت نظر آتی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ذریعہ معصوم ہونا چاہیے. اہل بیت کی معرفت کے لیے ذریعہ معصوم ہونا چاہیے. گنہگار ذریعوں سے ان کو نہیں پہچانا جا سکتا. ایک مثال دوں تاکہ باپ بچے سمجھ جائیں. آپ کسی بچے سے پوچھئے بیٹا جوانی کیا ہے، بچہ 8 سال کا، جوانی کیا ہے، وہ بتائے گا جوانی کیا ہے. مگر جوان سے پوچھئے بچپنا کیا ہے، فوراً بتا دے گا. ایک بوڑھے سے پوچھے جوانی کیا ہے، فوراً بتا دے گا. کسی جوان سے پوچھے بڑھاپا کیا ہے، وہ کیا جانے. نہیں بولا مجمع. ایک جو منزل کمال پر بیٹھا ہے وہ پستی والے کو تو پہچانتا ہے. لا ہائے ہائے، بولا کرے بھائی، بولا کرے یار. وہ جو منزل کمال پر ہے وہ پستی والے کو تو پہچانتا ہے. جو پستی میں ہے وہ منزل کمال کو کیا جانے. ایک معصوم تو بتا سکتا ہے کہ معصوم کیا ہے، گنہگار کیا بتائے گا کہ معصوم کیا ہے. صلوات پر محمد والے محمد. ذریعہ معصوم ہونا چاہیے، ذریعہ معصوم ہونا چاہیے. بس میں نے بحث تمام کر دی. بعض لوگ کہتے ہیں انہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. یہ بھی غلط ہے، پہچان ہی نہیں سکتا. کیسے آپ کہنے پہچان نہیں سکتا؟ وہ بار بار انہیں پہچانو، انہیں پہچانو، انہیں پہچانو. آپ کہنے کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. تو اللہ یا اس کا رسول کسی ایسی بات کا حکم دے گا جو آپ کے بس سے باہر ہو؟ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. ہمارے علم عقائد میں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے کہ اوامر الہیہ محالات سے متعلق نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ اللہ اپنے بندے کسی ایسی بات کا حکم ہی نہیں دیتا جو اس کے بس سے باہر ہو. جب ان کا پہچانو تو اس کا مطلب ہے کہ پہچاننا ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. وہاں ایک جملہ کہہ دو شاید لوگ سمجھ جائیں. اللہ اہل بیت کے معرفت کی دولت دیتا ہے مگر ظرف کی گنجائش کو دیکھ کر. ریحان اللہ اہل بیت کی معرفت و محبت کی دولت دیتا ہے مگر ظرف کی گنجائش کو دیکھ کر. جتنا ظرف میں گنجائش ہوگی اتنی دولت دے گا، ظرف کی گنجائش کو دیکھ کر. نہیں، ایک مثال دے دوں. آپ ایک بالٹی لے جائیے اور ڈالیے دریا میں، تو کیا دریا کا سارا پانی بالٹی میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا نا. مگر جتنا ظرف میں گنجائش ہے، بآخر فرق توجہ، جتنا بالٹی میں گنجائش ہے اتنا پانی تو آ ہی جائے گا. بس یہی معاملہ ہے. آپ اپنے ظرف محبت کو اہل بیت کے فضائل کے سمندر میں ڈال دیجئے، جتنی گنجائش ہوگی. جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھ لے بابا دے والا. اتنی دولت اللہ دے دے گا
ممکن ہے کوئی اٹھے بحث کرنے لگے یہ کیسے آپ نے کہا ظرف کی گنجائش کو دیکھ کر کیسے کہہ دیا آپ نے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ظرف کی گنجائش کو دیکھ کر اللہ یہ دولت نہ دیتا تو سرکار دو عالم جاتے جاتے ایمان کے درجے بنا کے نہ جاتے؟ تھکے نہ بھائی 10 منٹ ساتھ دیں، جاتے جاتے سرکار دو عالم ایمان کے درجے بنا کے نہ جاتے؟ سلمان تم 10ویں درجے پر، ابو ذر تم 9ویں درجے پر، مقداد تم 8ویں درجے پر، بھائی درجے بنتے ہیں ظرف کی گنجائش کے اعتبار سے۔ مقداد سے ابو ذر زیادہ گنجائش تھی، 9ویں درجے پہ رکھا، سلمان منشا گنجائش 10ویں درجے پہ رکھا، تو یہ ایمان کے درجے بنا کے سب برابر نہیں ہیں۔ تو اب کون مجلس میں آیا کون نہیں آیا، کون شب بیداری میں جاگا کون سو گیا، کون یہاں بیٹھا رہا کون وہاں بیٹھا رہا، بحث ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ محبت کو ظرف کے ساتھ دیکھ کے دیتا ہے، بے صلوات پڑھیے محمد والے محمد، کاہے کے لیے بن رہے ہیں؟ معاملے ختم ہو گیا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ ظرف گنجائش کو دیکھ، جس کے ظرف میں جتنی گنجائش ہوگی اتنی دولت اللہ دے گا، اور پھر جب ظرف کی گنجائش کو دیکھ کے اللہ دولت دیتا ہے تو پھر مذہبی جھگڑے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ مذہبی جھگڑے جو ہو رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ جب ظرف کی گنجائش کو دیکھ کے دولت دیتا ہے تو بھائی کیوں لڑ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے، کیا مقداد ابو ذر میں جھگڑا ہوا؟ مقداد نے کہا ابو ذر سے کہ ہم دونوں ایک ہی مکتب کے شاگرد ہیں، تم 9ویں درجے کیوں پہنچ گئے ہم 8ویں کیسے رہ گئے؟ کیا جناب سلمان ابو ذر میں جھگڑا ہوا؟ ابو ذر نے کہا کہ ہم دونوں ایک ہی مکتب کے شاگرد ہیں، تم 10ویں درجے پہنچ گئے ہم 9ویں کیسے رہ گئے؟ ارے سب چھوڑیے، کیا مولا علی اور سلمان میں جھگڑا ہوا کبھی؟ سلمان نے کہا مولا علی سے یا علی ہم عمر میں تم سے بڑے ہیں، ہم 10ویں درجے رہ گئے، تم کل ایمان کیسے بن گئے؟ کبھی کہا؟ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ جملہ سنیے گا۔ اس لیے نہیں کہا کہ سلمان جانتے تھے کہ اللہ عمر کو لائق فضل سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جو سمجھ گیا صلوات پڑھے بابا دے بلند۔ عمر کو اللہ نے، جزاک اللہ بھائی، اللہ عمر کو لائق فضیلت جو کہہ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ اس کا ذمہ دار بالکل نہیں ہوں۔ تو نہ سلمان و مقداد ابو ذر میں جھگڑا ہوا، نہ ابو ذر و سلمان میں جھگڑا ہوا، اور نہ سلمان و مولا علی میں جھگڑا ہوا، ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ بآخری فقرہ ہے، مگر ایک تھا اسی عہد میں جو مولا علی سے برابر لڑتا رہا۔ پہنچ گئی بات؟ ایک تھا اسی زمانے میں جو مولا علی سے برابر لڑتا رہا، ہمیشہ لڑتا۔ اب جملہ ضائع نہ جائے، پتہ یہ چلا کہ کم درجے والا زیادہ درجے والے سے نہیں لڑتا، زیادہ درجے والا کم درجے والے نہیں لڑتا، ہمیشہ درجے والوں سے وہی لڑتا جس کا ایمان میں کوئی درجہ نہ ہو۔ بھائی صلوات پڑھیے محمد آل محمد پہ، کوئی درجہ نہ ہو۔ بات تمام ہو گئی۔ تو معرفت کے لیے ذریعہ معصوم ہونا چاہیے۔ ہاں وہ معرفت جو من جمیع الجہاد، کلی معرفت جس کو بولتے ہیں، وہ معصوم کے سے معصوم حاصل کر سکتا ہے، غیر معصوم نہیں سمجھ سکتا کہ معصوم کیا ہے۔ سامنے کی بات ہے، بچوں کو یاد ہے، جناب سلمان چلے آ رہے ہیں بزم پیغمبر سے، راستے میں کوئی جانی پہچانی شخصیتیں مل گئیں، الیک سلیک ہوا۔ سلمان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا بزم پیغمبر سے۔ کہا ماشاء اللہ، کون کون بیٹھا ہے؟ کہا وہ فلاں صاحب بھی ہیں اور فلاں صاحب بھی ہیں اور فلاں صاحب بھی ہیں اور فلاں صاحب بھی ہیں، مگر ایک صاحب ہیں جو حضور سے بہت قریب ہو کے بیٹھے ہیں، انہیں میں نہیں پہچانتا۔ اب میں آواز میں زور نہ لگا، اس کا مطلب یہ تھوڑی میری بات کمزور ہو گئی ہے۔ ایک صاحب ہیں جو حضور سے بہت قریب ہو کے بیٹھے ہیں، بہت قریب ہو کے بیٹھے، انہیں میں نہیں پہچانتا۔ وہ کون صاحب ہیں؟ سلمان اپنے راستے، یہ سب آئے بزم پیغمبر میں، آئے دیکھا تو دنگ،
ان کا نام بتایا سلمان نے، ان کا بھی نام بتایا، ان کا بھی نام بتایا، ان کا بھی نام بتایا، اور یہ جو قریب ہو کے بیٹھا ہے یہ تو علی ہے، کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ ہائے 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 ہائے، کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ اب جملہ تاجا نہ جائے، ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آپ سلمان کے بڑی تعریف کرتے ہیں، کہ وہ تو کرتے ہیں کرتے رہیں گے، کہا مگر ابھی 1 گھنٹہ پہلے جھوٹ بول دیا سلمان نے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ راستے میں ہو گئی ملاقات، ہم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بعد میں پیغمبر تھے، ہم نے کون کون ہیں تو سب کو تو نام بتایا، مگر کہا ایک صاحب ہیں جو حضور سے بہت قریب ہو کے بیٹھے ہیں، انہیں میں نہیں پہچانتا، تو علی ہیں۔ کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ حضور نے کہا بات سلمان کی ہے، سلمانی بہتر بتا سکتے ہیں، سلمانی بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آگے جناب سلمان، حضور کو سلام کیا، حضور نے جواب دیا کہ سلمان ادھر آؤ۔ سلمان آئے، کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو تم سے ناراض ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں جو تم سے ناراض ہیں۔ سلمان نے چہرہ دیکھا، کہ سرکار ویسے تو راضی آپ سے بھی نہیں ہے یہ۔ ہائے 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 ہائے، کہ سرکار ویسے تو آپ سے بھی راضی نہیں ہے۔ کہ نہیں، انہوں نے پوچھا کون کون بیٹھا ہے تو تم نے ہر ایک کا نام بتایا، اور کہ ایک ہے جو بہت قریب ہو کے بیٹھا ہے تو علی ہے۔ کیا تم علی کو نہیں پہچانتے؟ لاکھوں سلام ہو سلمان کی ذات پر۔ کہا یا رسول اللہ علی کو جانتا تو ہوں، پہچانتا نہیں ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، بات میری تمام ہو گئی، کہ علی کو جانتا تو ہوں، پہچانتا نہیں ہوں۔ اور میں نے کیا غلط کہا؟ پچھلا خطبہ آپ کا ہمارے سامنے ہے، آپ ہی نے فرمایا تھا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا میرے علی کے سوا، مجھے کسی نے نہیں پہچانا علی اور اللہ کے سوا، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا اللہ اور میرے سوا۔ اگر میں کہتا تھا میں پہچانتا ہوں تو گویا 2 باتوں میں سے کسی ایک بات کا دعویٰ کر رہا ہوں، یا تو دعویٰ الوہیت کر رہا ہوں یا دعویٰ نبوت کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کو۔ آخری فقرہ یہ ہے جناب سلمان 10ویں درجے پر فائز ہیں، تو جب 10ویں درجے والا سلمان علی کو نہ پہچان سکا تو 2 ٹکے کا مسلمان کیا پہچانے گا؟ صلوات پر محمد والے محمد کیا پہچانے گا؟ تو آپ نے غور کیا تو رسول اللہ ایک سلسلہ ہے عصمت کا، حضور کے بعد علی، علی کے بعد امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین۔ جو اخلاق نبی کا وہی اخلاق امام حسن کا، جو کردار نبی کا وہی کردار امام حسن کا۔ بڑے اعتراضات کرتے ہیں لوگ امام حسن پر۔ 2 بھائی تھے، باپ ایک ماں ایک، نانا ایک، گھر ایک، دونوں معصوم، دونوں امام، دونوں شریکیت تطہیر، دونوں شریکیت مباہلہ، مگر دونوں کے مزاج میں فرق تھا۔ کیا مطلب؟ کہ حسن نے صلح کیا اور امام حسین نے جنگ کی، دونوں کے مزاج میں فرق تھا۔ پہلی بات تو دنیا یہ خباثت ذہن سے نکال دے، نہ کسی نبی نے جنگ کی ہے کبھی، نہ کسی امام نے جنگ کی ہے کبھی۔ امام جنگ نہیں کرتا، امام جہاد کرتا ہے۔ اب اگر جنگ و جہاد کو میں فرق سمجھانے بیٹھ جاؤں گا گھنٹہ پر لگ جائے گا۔ کوئی امام جنگ نہیں کرتا، جنگ کی نسبت امام کی جانب نہیں دینا چاہیے۔ امام جہاد کرتا ہے، جنگ نہیں کرتا۔ کہ دونوں کے مزاج میں فرق تھا، ان کے دونوں کے مزاج میں فرق نہیں ہے، آپ کے مزاج میں فرق ہے۔ کہ ایک نے صلح کر لی اور ایک نے جنگ، تو مزاج میں فرق تھا کہ نہیں تھا؟ میں کہا بالکل نہیں تھا۔ مقصد دیکھے کیا تھا؟ مقصد تھا دین کا بچانا۔ ایک مثال دوں تاکہ باپ بچے سمجھ جائیں۔ شیخ الرئیس بولی سینا ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، بہت بڑے اسکالر مذہب تشیع کے۔ ایک دفعہ بچوں کو پڑھا رہے تھے، یہی بحث آ گئی تو ایک بچے نے کہا آغا یہ بتائیے
کہ بڑے بھائی نے سلو کیا، چھوٹے بھائی نے جنگ، تو اس کا مطلب کہ دونوں کے مزاج میں فرق کیا؟ بالکل نہیں۔ کہ کیسے سمجھیں؟ اتاری اپنی ابا، موٹی سی ابا تھی، سردی کا زمانہ تھا، ایک بچے کو بلایا، کہ جا اسے لے جا دریا میں بھگو کے لے آ، دریا میں بھگو کے لے آ، ڈبو کے لے آ، تر کر کے لے آ۔ بچہ گیا، پوری موٹی سی رضا کو کمبل ٹائپ کی دریا میں بھگویا، پانی سے لگا، لے آیا، استاد لے آیا، اسے بلایا کہ ادھر آ، ایک سرا تو پکڑ، ایک سرا یہ پکڑے، ایک سرا ایک شاگرد نے پکڑا، دوسرا سرا دوسرے شاگرد نے پکڑا، کہ اس کا پانی نچوڑو، تو ایک دائیں طرف گھما رہا ہے، ایک بائیں طرف گھما رہا ہے۔ بھیا بات میری مکمل ہو گئی؟ کہا نہیں نہیں ایسا نہ کرو، ایک ہی طرف، ایک ہی دونوں گھماؤ۔ تو کہا استاد پانی نہیں چڑے گا، پانی نہیں چڑے گا، پانی تو ایسے نہیں چڑے گا، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف۔ تو کیا دونوں کے مزاج میں فرق ہے؟ طریقہ کار میں فرق ہے؟ نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے پانی نچوڑنا۔ دونوں بھائیوں کا مزاج ایک تھا، مقصد دین کا بچانا۔ اگر صلح میں بچے تو صلح کر لو، جنگ میں بچے جنگ کر لو، صلوات پڑھیے محمد والے محمد، یہ ہے معاملہ۔ لیکن دنیا کو نہ امام حسن کے صلح اچھی لگی، نہ امام حسن کا جہاد اچھا لگا، یہاں بھی اعتراض وہاں بھی اعتراض۔ اب وہ بحث نہیں، بس میں منزل مصائب سے قریب ہو گیا ہوں کہ آج 28 صفر کی تاریخ ہے، آج بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ الگ ہو رہا ہے۔ شہزادی زہرا آئی ہیں پرسہ لینے کے لیے، باپ کا بھی پرسہ دینا ہے اور ان کے بیٹے کا بھی پرسہ دینا ہے۔ بڑے مظلومہ ہے فاطمہ، بڑی مظلومہ ہے فاطمہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اے شہزادی فاطمہ آج آپ یتیم ہو گئیں۔ بڑی روئی ہے جناب فاطمہ باپ کی وفات پر۔ کائنات میں کوئی بیٹی اتنا گریہ نہیں کی جتنا گریہ جناب فاطمہ نے کیا ہے۔ اور آج ایک طرف شہزادہ جس کو زہر دے دیا گیا، اتنی تکلیف تھی امام حسن کے سینے میں کہ میرا پانچواں امام فرماتا ہے مجھے موت کیوں نہیں آتی۔ کسی نے کہا مولا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ جب زہر دیا گیا تو سینے میں اتنی تکلیف تھی کہ امام نے کہا ایک پتھر لے آؤ۔ پتھر لایا گیا، امام نے سینے پر رکھ لیا۔ آواز گریا بلند ہے، اللہ نا کو اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ قسم خدا کی بہن و بھائی کی محبت بڑی مثال محبت ہوتی ہے۔ اللہ جانے جناب زینب کیسے برداشت کیا ہوگا۔ بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے تسمہ گرے۔ اے عزیزو، بہن کو خبر نہ تھی۔ ایک بات جب بہن کو اطلاع ملی اور امام حسن نے ہٹ محسوس کیا کہ بہن زینب آ رہی ہے تو قاسم کا ماں کو اشارہ کیا، کارے تس پر پردہ ڈال دو، بہن ہے کلیجہ کا ٹکڑا دیکھ نہیں سکتی۔ بڑا امام مظلوم ہے میرا امام۔ اللہ اکبر، شہید ہو گئے امام۔ روح کفن سے پرواز کر گئی۔ امام حسین نے غسل دیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ اٹھا، بڑی شان سے جنازہ اٹھا۔ ارادہ تھا کہ روضہ رسول میں نانا کے پہلو میں نواسے کو دفن کر دیا جائے، مگر کیا ہوا آپ سنیں گے۔ جب جنازہ چلا تو کہیں سے اشارہ ہوا، اشارہ تمام ہوا، لکھا تیروں کے بارش، 70 تیر نواسے رسول کے جنازے پر آ گئے۔ آج تک آپ نے کہیں نہ سنا ہوگا کہ کوئی جنازہ گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ واپس آیا، مگر یہ ایسا مظلوم تھا جس کا جنازہ دوبارہ واپس آیا اور کفن سفید تھا مگر سرخ ہو گیا۔ جناب زینب آگے بڑھی، اے بھیا میں نے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟
بس ارباب ادا آپ نے مصائب سن لیا. یہاں تک وہ منزل بھی آئی کہ امام حسین دوبارہ امام حسین جنازہ لے کے چلے اور شکستہ پہلو ماں کے پہلو میں اس کے بیٹے کو دفن کر دیا. اے ارباب تابوت کی تاریخ تو یہ ہے کہ رسول اللہ کا تابوت بھی اٹھا, مولا علی کا بھی اٹھا, جناب فاطمہ کا بھی اٹھا اور امام حسن کا بھی اٹھا. آئے نہ اٹھا تو حسین غریب کا تابوت. اے میرے عزیزو, ہمارے یہاں برآمد ہوگی شہزادی سکینہ کا مصائب ابھی آپ سنیں گے. میں چند فقرے سناتا ہوں. ہمارے تاریخ کے پہلی مجلس, دنیا شیعت کے پہلی مجلس جس ذات نے برپا کی ہے اس ذات کا نام زینب ہے. اور ایسی مجلس جس میں بانی بھی جناب زینب, ذاکرہ بھی جناب زینب, اور ایسی مجلس تھی جس میں بی بی نے فضائل بھی پڑھا, مصائب بھی پڑھا. آج جب ہم مصائب پڑھتے ہیں یا تو پڑھ کے پڑھتے ہیں یا سن کے پڑھتے ہیں تب آپ کے رونے کا عالم یہ ہوتا ہے. ذرا سوچئے, ارے جس زینب نے مصائب آنکھوں سے دیکھا ہو, جب اس نے مصائب پڑھا ہوگا تو کیا عالم رہا ہوگا. مصائب تمام ہو گیا. اس مجلس میں شہزادی زینب نے فضائل بھی پڑھا, مصائب بھی پڑھا. اور کون کہتا ہے کہ تبرکات نہیں برآمد ہوئے؟ یہ پہلی مجلس ہے جس میں شبیہیں برآمد ہوئی ہیں. یاد آیا کیسی شبیہ؟ ایک جلا ہوا جھولا آیا, ایک جلا ہوا مصلی آیا, کو چادریں آئی, کو سودا کے سر آئے. میرے عزیزو, بس آخری فقرہ سنیے. میرا دل یہ کہتا ہے انہی تبرکات میں کوئی ایسا تبرک بھی آیا ہوگا جس کو میرے چوتھے امام نے اپنے مٹھی میں لے لیا ہوگا, اپنے مٹھی میں لے لیا ہوگا اور آئے ہوں گے پھوپھی کے پاس. اے پھوپھی اماں یہ آپ کے لیے. جناب زینب نے ایک بات دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا بیٹا سجاد کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس قید خانے میں چلے؟ جہاں سے ہم ابھی ہو کے آئے. کہا کیوں نہیں پھوپھی اماں, آگے آگے میرا بیمار ہے ماں, پیچھے پیچھے جناب زینب آئی قید خانے میں, گئی وہاں جہاں چھوٹی سی قبر. ایک بار قبر مٹھی کھول دیا. اے بیٹی سکینہ, اگر کانوں کے زخم ٹھیک ہو گئے ہو تو گوشوارے مل گئے. اے بیٹی گوشوارے پہن لے. ارے گوشوارے تو ملے, پہننے والی سکینہ نہ ملے. آواز گریہ بلند ہے. بس آخری فقرہ جناب زینب کہ اے بیٹی سکینہ تیرے پھوپھی جا رہی ہے. اے بیٹی میں کربلا جاؤں گی, بھیا سے ملوں گی, کچھ پیغام کہنا ہے. ادب نے آواز آئی میرے بابا کو میرا سلام. اے ارباب ادا, بس آخری فقرہ جناب زینب اٹھ رہی ہیں. قبر پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے اے بیٹی سکینہ تیرے پھوپھی جا رہی ہے, تیرے پھوپھی جا رہی ہے. میں کہا تجھ سے وعدہ کر کے جا رہی ہے. یہ تیرے پھوپھی زینب مدینے میں اپنے ماں کے پاس نہیں رہے گی. اے بیٹی سکینہ تیرے پھوپھی زینب نجف میں اپنے بابا کے پاس بھی نہیں رہے گی. اے بیٹی سکینہ تیرے پھوپھی زینب کربلا میں بھیا کے پاس نہیں رہے گی. شام آؤں گے بیٹی, تجھے تنہا نہ چھوڑوں گے. ایک طرف زینب کا روزہ, ایک طرف سکینہ, پھوپھی بھتیجی شام کو بسایا. مظلوم کربلا, کربلا آ گئے. آوازیں بہن, ہائے میری امانت,